معزز و محتشم سامعین، سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے اور دین حق، دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، معاشرے کے اندر دو چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک کو ہم حسد کہتے ہیں، ایک کو ہم رشک کہتے ہیں، رشک اور حسد۔ اب ان دونوں میں سے ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے، ایک درست ہے، ایک غلط ہے۔ حسد ناجائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ حسد گناہ ہے، لیکن رشک گناہ نہیں، بعض دفعہ نیکی بن جاتا ہے۔ اب حسد کیا ہے کہ ہم نے کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل کے اندر خیال یہ پیدا ہوا کہ یار یہ نعمت اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے۔ کسی کا ہم نے اچھا گھر دیکھا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یار یہ تو اس گھر کے قابل ہی نہیں ہے، یہ گھر تو میرا ہونا چاہیے۔ کسی کو مالدار دیکھا تو ہم نے کہا اس کی کیا حیثیت ہے کہ بڑی گاڑیوں میں گھومے، اچھا لباس پہنے، یہ حیثیت تو میری ہے، اس قابل تو مجھے ہونا چاہیے، یہ مال تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے، کسی سے جلنا۔ حسد اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری چیز ہے رشک۔ رشک کیا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ نعمت اس کو دی ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک جائز ہے۔ اب رشک کس بات پہ ہونا چاہیے، کس بات پہ رشک کرنا چاہیے؟ کسی کو دیکھ کر۔ اب ہمارا رشک کیا ہے؟ ہم کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں، رشک کرنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو مالدار دیکھتے ہیں تو اس پہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو وہ شخص ہمارے لیے قابل رشک ہوتا ہے۔ کسی کا بڑا عہدہ دیکھا تو ہم اس پر رشک کرنے لگے کہ یار کاش یہ عہدہ مجھے بھی مل جائے، کاش یہ ایسا خوبصورت گھر مجھے بھی مل جائے، کاش یہ ایسی اچھی گاڑی مجھے بھی مل جائے، یہ جس پوسٹ پر ہے کاش یہ پوسٹ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ہم نے ڈاکٹری کے عہدے پر رشک کیا، ہم نے سائنسدان کے عہدے پر رشک کیا، ہم نے انجینئر کے عہدے پر رشک کیا، لیکن ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشک کس پر کرنا چاہیے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کا نبی تمہیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تلاش کرو
وہ لوگ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے تو اللہ کا نبی کہتا ہے وہ زیادہ نہیں ہیں، وہ صرف 2 ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں، وہ صرف 2 ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ حبیب خدا فرماتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کے قرآن کا قاری ہے، دوسرا سخی ہے، دوسرا سخی ہے۔ 2 ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر رشک کرنا ہے تو ان 2 پر کرو، اگر بننا چاہتے ہو تو ان 2 جیسا بننا چاہو، اگر دعا کرنی ہے کسی جیسا یا اللہ بنا دے تو پھر دعا کیا کر یا اللہ قاری قرآن جیسا بنا دے، اگر دعا کرنی ہے یا اللہ کسی جیسا بنا دے تو پھر دعا کر کہ یا جو بندہ صبح شام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دعا کیا کر یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ فرمایا اگر رشک کیا جا سکتا ہے تو قاری قرآن پہ کیا جا سکتا ہے، اگر رشک کیا جا سکتا ہے تو سخی پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ بندہ کہ جو ایک کارخانے کا مالک ہے، وہ بندہ جو ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ بندہ کہ جس کا بزنس چلتا ہے اور اس کی عادت کیا ہے، کسی یتیم کو دیکھتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، فوراً ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کچھ نہ کچھ نکال کر اس یتیم کو عطا کر دیتا ہے۔ جس کا کاروبار چلتا ہے، مالدار ہے، کسی بیوہ کا سنتا ہے فلاں عورت بیوہ ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو فوراً دل پسیج جاتا ہے اور اس کے ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر بننا ہے تو اس جیسا بنو۔ کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے علاج کا اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، یار اس کے پاس تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے تو عطا کیا ہے، فوراً اس کے علاج کی فکر کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بندے اگر بننا چاہتا ہے تو اس سخی جیسا بن جو صبح شام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس کو خرچ کرنا پسند ہے، جس کو جمع کرنا پسند نہیں ہے، جس کو بینک بھرنا پسند نہیں ہے۔ اے بندے اگر بننا چاہتا ہے تو اس بندے جیسا بن جو بندہ میرے عثمان جیسا غنی ہے، جو بندہ میرے عثمان جیسا غنی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شوق کیا ہے؟ عثمان غنی کی عادت کیا ہے؟ عثمان غنی کی عادت یہ ہے کہ دائیں طرف سے آتا ہے بائیں طرف اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ادھر سے آتا ہے ادھر اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ عثمان غنی کی عادت ہے تو گویا کہ حضور کہہ رہے ہیں اے بندے اگر بننا چاہتا ہے تو پھر میرے عثمان جیسا بن۔ اگر کبھی تیری زبان پر جملے جاری ہوں کہ یا اللہ فلاں بندے جیسا بنا دے تو وہ بندہ، وہ آئیڈیل تیرا وہ سخی ہونا چاہیے کہ جس کو مال سے پیار نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، اس کو اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنا، اس جیسا بننے کی دعا کیا کر۔ یا اللہ مجھے بھی عطا کر، یا اللہ مجھے بھی وسیع کاروبار عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی وسیع مال عطا فرما، مجھے بھی کثیر مال عطا فرما۔ اے بندے کیا کرے گا؟ یا اللہ صبح و شام تیری راہ میں لٹاتا رہوں گا، صبح و شام تیری راہ میں لٹاتا رہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر بننا ہے تو یہ سخی جیسا بن۔ اگر تیرے دل میں چاہت پیدا ہو کسی جیسا بننے کی تو اس سخی جیسا بننے کی چاہت پیدا کیا کر۔ اور دوسرا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جو بچہ تھا تو باپ اس کو مسجد میں چھوڑ کر آیا تھا امام صاحب کے پاس، جناب میرے بیٹے کو قرآن پڑھانا۔ بیٹا قرآن پڑھنے لگا، سیکھنے لگا، اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سیکھی، اس نے الف با سیکھی، اس نے مدنی قاعدہ سیکھا، وہ 30ویں پارے پر لگا، اس نے سورتیں یاد کیں، پھر اس نے پہلا پارہ پڑھا، پھر اس نے دوسرا پارہ پڑھا، حتیٰ کہ 30 پارے قرآن کے پڑھے۔ اور اس کے بعد اس بچے کا، اس نوجوان کا شوق یہ ہے کہ جوں جوں بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کس بات کا شوق بڑھ رہا ہے؟ شوق یہ ہے کہ یار فارغ ہوں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ وہ جب فارغ ہوتا ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی پہلا پارہ پڑھتا ہے، کبھی 10واں پڑھتا ہے، کبھی سورہ رحمان پڑھتا ہے، کبھی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کبھی سورہ مدثر پڑھتا ہے، کبھی سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔
جب فارغ ہوتا ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کا شوق بھی ہم نے دیکھنا ہے، بلکہ بڑوں کا شوق بھی آج یہ ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں تو آج کا مسلمان موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہم فارغ ہوتے ہیں تو آج کا مسلمان نیوز لگا کر بیٹھ جاتا ہے، ہم فارغ ہوتے ہیں تو آج کا نوجوان اخبار لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہم فارغ ہوتے ہیں تو سحر کو نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس بندے کا شوق یہ ہے، یا اللہ فراغت عطا کر، اے میرے بندے فراغت کس لیے چاہیے؟ یا اللہ دل کا شوق یہ ہے کہ فارغ ہوں تو تیرے قرآن کی تلاوت کر سکوں، تیرے قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ حبیب خدا فرماتے ہیں اے بندے اگر کبھی رب سے دعا کرے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، تو وہ تیرا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ وہ قاری قرآن ہونا چاہیے جو صبح و شام اللہ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو رب کے قرآن سے محبت کرتا ہے، کبھی عربی پڑھتا ہے، کبھی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کبھی تفسیر پڑھ رہا ہے، شب و روز اس کے اسی انداز میں گزرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ قابل رشک ہے، اس پہ تجھے رشک ہونا چاہیے، بڑی کوٹھی والے پہ تجھے رشک نہیں ہونا چاہیے، بڑے مالدار پر تجھے رشک نہیں ہونا چاہیے، بڑی گاڑی والے پہ تجھے رشک نہیں ہونا چاہیے، بڑے عہدے والے پر تجھے رشک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تجھے رشک ہونا چاہیے تو قاری قرآن پہ ہونا چاہیے، جو قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ محتشم سامعین، اپنے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کریں، تلاوت قرآن کا شوق پیدا کریں، کبھی قرآن لے کر بیٹھا کریں، کھولا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں قرآن پڑھتے چلے جائیں گے آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے گا، جوں جوں قرآن پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے دل کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ قرآن اللہ نے ایسا برکت والا کلام ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ کائنات کے اندر ایک ہی تو کلام ہے، کائنات کے اندر ایک ہی تو کتاب ہے جو قابل ناز ہے، ایک ہی تو کتاب ہے جو ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر شک سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے۔ کائنات کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں لکھی گئی، کروڑوں کتابیں کائنات کے اندر موجود ہیں، کروڑوں کتابیں جمع کر لیں کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو غلطی سے پاک ہوگی۔ کسی کے الفاظ میں غلطی ہوگی، کسی کی ترتیب میں غلطی ہوگی، کسی کے جملوں میں غلطی ہوگی۔ اگر کائنات کے اندر کوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر شک سے، ہر غلطی سے پاک ہے تو ایک ہی کتاب ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جو ہر کمی اور کجی سے پاک ہے۔ ایسا قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے جس قرآن کے اللہ شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے بندے اگر کبھی رب کی رحمت کے حصول کا تیرے دل میں شوق پیدا ہو تو میرا قرآن لے کر بیٹھ جایا کر۔ اگر تیرا دل کبھی زنگ آلود ہو جائے اور تو اس کو پاک اور صاف کرنا چاہے تو پھر میرا قرآن لے کر بیٹھ جایا کر۔ اے میرے بندے اگر کبھی تو راہ حق سے بھٹک جائے، راہ ہدایت سے بھٹک جائے تو پھر اگر ہدایت پر آنا چاہے تو میرا قرآن لے کر بیٹھ جایا کر۔ کیوں؟ اس قرآن کو ہم نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے ہدایت بھی ہم نے اس قرآن میں رکھ دی ہے، جو شفا چاہتا ہے شفا بھی ہم نے اس قرآن میں رکھ دی ہے، جو رب کی رحمت چاہتا ہے وہ رحمت بھی ہم نے اس قرآن میں رکھ دی ہے، اور رحمت بھی ہم نے اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هدى للمتقين شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ، ہر نور، ہر خیر، ہر برکت، ہر رحمت ہم نے اپنے قرآن میں رکھ دی۔ اور جوں جوں قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے تمہیں رب کی رحمتیں ملتی چلی جائیں گی، جو جو قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے رب کی طرف سے تم پر برکات کا نزول ہوتا چلا جائے گا، جو جو قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے ہدایت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال کے ساتھ قرآن کی عظمت بتائی۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں مسلمان سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان سے پوچھیں بھی کیا چاہیے تو پھر جواب یہ آئے گا یار میں نے سن رکھا ہے
کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، بڑا ہولناک دن ہے قیامت کا، بڑی مشکلات، بڑی سختیاں ہیں۔ کہیں اللہ کہتا ہے پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، کہیں اللہ کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جس زمین پر تم بیٹھے ہو، جس زمین پر چلتے ہو، جس زمین پر عمارتیں بناتے ہو، قیامت کے دن یہ زمین تھر تھرا جائے گی، زمین ہل جائے گی۔ جس آسمان پر تم فخر کرتے ہو، بڑا اونچا آسمان ہے، بڑا مضبوط آسمان ہے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ آسمان بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا، جو ستارے نظر آتے ہیں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، جو چاند نظر آ رہا ہے ٹوٹ کر بکھر جائے گا، جو سورج نظر آ رہا ہے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ تو قیامت کا دن میں نے سن رکھا ہے بڑا ہولناک ہے، بڑا سخت دن ہے، میں چاہتا ہوں قیامت کا دن میرے لیے آسان ہو جائے۔ میں نے سن رکھا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا، قیامت کے دن اللہ سامنے کھڑا کر کے بتائے گا فلاں دن کی صبح کہاں گزاری تھی، سامنے اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتا فلاں دن کی رات کہاں گزاری تھی، اے میرے بندے بتا فلاں دن کا دوپہر کا وقت کہاں گزارا تھا، اے میرے بندے بتا تجھے 70 سال زندگی دی تھی، آج یہ زندگی کن کاموں میں گزار کر آیا ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ وہ دن بڑا شرمندگی کا دن ہوگا، اگر یہاں سے کچھ نہ لے کر گیا تو وہ دن بڑا شرمندگی کا دن ہوگا، بڑا کٹھن ہے۔ اس لیے میرا شوق یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ جب میں میدان حشر میں پہنچوں تو رب ایسا کرم کرے کہ رب کہے اے میرے بندے جا بلا حساب میری جنت میں چلا جا، بلا حساب میری جنت میں چلا جا۔ میرا تو یہ شوق ہے، جس بندے سے پوچھا اس نے کہا میرا یہی شوق ہے بلا حساب رب کی جنت میں چلا جاؤں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دلوں کی یہ چاہت ہے، یہ شوق ہے، کوئی طریقہ ہے کہ بلا حساب چلے جائیں؟ یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ اور ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہاں ایسے طریقے بھی رب نے رکھے ہیں، ایسے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایسے راستے بھی اللہ نے بنا رکھے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بلا حساب رب کی جنت میں چلے جائیں گے، جو بلا حساب رب کی جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں کی انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جو قیامت کی گھبراہٹ اور ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، قیامت کے دن کے حساب سے محفوظ ہوں گے۔ ادھر بندوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور ادھر ان لوگوں کو اللہ نور کے ٹیلوں پر شرف بازیابی عطا فرمائے گا، اللہ نور کے ٹیلوں پر ان کو بٹھائے گا، مشک کے ٹیلوں اور مشک کے ممبروں پر ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے اسے بڑی محبت ہے، بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ میدان حشر ہوگا، ادھر لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، ادھر اللہ اس بندے کو نور کا ممبر عطا فرمائے گا، یہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہوگا، لوگ حساب دے رہے ہیں، اپنی صبح و شام کا حساب دے رہے ہیں، لوگ حساب دے رہے ہیں، اپنے کاروبار کا حساب دے رہے ہیں، لوگ حساب دے رہے ہیں، اپنے مال کا حساب دے رہے ہیں۔ کوئی کوٹھی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بینک بیلنس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ زیادتی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ ظلم کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ بلا حساب اپنی جنت عطا فرمائے گا، بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ قاری قرآن جو قرآن سے محبت کرتا ہے، صبح شام رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ محتشم سامعین اللہ کے قرآن سے محبت کریں، دل لگی کریں، اگر یار بنانا ہے تو اللہ کے قرآن کو بنائیں، دوستی کرنی ہے تو اللہ کے قرآن سے دوستی کریں۔ دنیا کے دوست دھوکے دہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ایسا دوست ہے اگر اس سے دوستی کی جائے
تو دنیا میں عزت دیتا ہے، میدان حشر میں بخشش کا سبب بن جائے گا، میدان حشر میں بخشش کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شفیع بن کر آئے گا، تمہارا سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اسے چھوڑ دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ اس کو جنت عطا فرما، یا اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اب رب قرآن سے پوچھے گا اے قرآن کیوں شفاعت کرتا ہے، اے قرآن کیوں سفارش کرتا ہے؟ تو رب کا قرآن بول کر کہے گا یا اللہ اس لیے سفارش کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں صبح و شام میری تلاوت کیا کرتا تھا، صبح و شام میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ دنیا میں تیرے کلام سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور بعض دفعہ تو یہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یہ تیرے خوف سے رونے لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں عبداللہ آ میرے پاس بیٹھ اور مجھے اللہ کا قرآن سنا۔ عبداللہ میرے پاس بیٹھ، اللہ کا قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اور اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے معیار کے مطابق اس کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ حکمت تو حکیم کی زبان پر ہی اچھی لگتی ہے، یا رسول اللہ حکمت تو حکیم کی زبان پر اچھی لگتی ہے، یا رسول اللہ حبیب کا کلام تو حبیب کی زبان پر اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ادب کے ساتھ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ آج اللہ کے رسول کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے کسی غلام سے قرآن کی تلاوت سنیں، اپنے کسی غلام سے قرآن کی تلاوت سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑے میٹھے انداز میں بڑی محبت اور شوق اور لگن کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ دو بڑے قاری تھے صحابہ کے اندر، قرآن کے دو بڑے قاری تھے، ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ دو بڑے قاری تھے، جب یہ تلاوت کرتے تو صحابہ کے سر جھک جایا کرتے تھے، صحابہ بڑی محبت اور لگن کے ساتھ ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے سن رہے ہیں۔